بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تاریخ اسلام سیریز کی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات آپ سے بیان کروں گا، جس میں ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا نمرود، اس کی بادشاہی کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بت شکنی کی تھی اور ان کو جب گرفتار کیا گیا وہاں تک کے حالات آپ سے بیان کروں گا۔ اور اس ویڈیو کو ہم 3 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن دوستوں، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پہ تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ عہد حضرت ہود علیہ السلام اور عہد حضرت صالح علیہ السلام کے عرصہ دراز کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام کوسہ میں پیدا ہوئے، جو کہ نواحی کوفے میں ایک گاؤں ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ بابل کے قریے میں پیدا ہوئے جس کا نام کوسہ تھا۔ آپ کے والد کا اسم گرامی تارخ تھا اور والدہ کا نام تونا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے نہ صرف بابل بلکہ ربع مسکون پر نمرود ابن کنان بن سنجاریب بن کوش بن حام بن نو کی حکومت چھائی ہوئی تھی۔ مورخین اور محدثین کی غالب اکثریت کا کہنا ہے کہ ساری دنیا پر 4 شخصوں نے حکومت کی ہے، جس میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ بہرحال نمرود جو تھا اس زمانے میں وہ روئے زمین پر حکومت کر رہا تھا، اور وہ اگرچہ کافر تھا اور اپنے باپ دادا کی طرح بت پرستی کرتا تھا، لیکن اپنی رعایا کے ساتھ وہ انصاف برتتا تھا اور انسانوں کی خوشحالی کی کوشش بھی کرتا تھا۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے نمرود کے دل و دماغ میں یہ سوار کر دیا کہ وہ خدا ہے، اور اسے سمجھایا کہ جس کی اتنی عظیم سلطنت ہو اسے اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں اپنے سامنے جھکوائے۔ چنانچہ نمرود شیطان کی تاسی کر رہا تھا، اور اس نے اپنی شکل کے بت باقاعدہ ترشوا کر آس پاس کے علاقوں میں پھیلا دیے تھے، اور حکم دیا تھا کہ انہی بتوں کی پرستش کی جائے اور میری خدائی کو تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ اسے خدا مان لیا گیا اور ساری دنیا بالواسطہ اور بلاواسطہ اس کی پرستش کرنے لگی۔ تفسیر بحر المواج میں ہے کہ نمرود دنیا کا عظیم ترین بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ساری دنیا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ خدا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے لیے مرکز بنایا تھا اور ایک پائے تخت قرار دیا تھا، اور اسے اس نے اس درجے سنوارا تھا کہ دنیا حیران تھی۔ ایک روایت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ نمرود کے پائے تخت کے حدود میں حشرات الارض داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور کوئی موذی جانور اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ مکھی اور مچھر کا وہاں گزر نہ تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نمرود نے ایک بہت بڑا حوض تیار کرایا، اور سال میں 1 مرتبہ اس کے گرد بہت بڑا وہ جشن کرایا کرتا تھا، اور اس نے حکم دیا ہوا تھا کہ جو شخص بھی یہاں پر آئے وہ کوئی نہ کوئی مشروب اپنے ساتھ ضرور لائے۔ جب لوگ مختلف طرح کے مشروبات لے کر جمع ہو جاتے تھے تو وہ انہیں حکم دیتا تھا کہ ان سب کو اس حوض میں ڈال دیا جائے۔ پھر جب جشن ختم ہو جاتا تھا تو وہ ساقیوں سے کہتا تھا کہ جو جس قسم کا مشروب لایا ہے اس کو وہی مشروب اس میں سے نکال کر دیا جائے۔ چنانچہ ساقیہ اس کو وہی مشروب دیتے تھے جو وہ لایا ہوتا تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک اتنا بڑا حوض بنوا رکھا تھا کہ اس کے پانی سے علاقے کا علاقہ غرق ہو جاتا تھا، یعنی وہ حوض ایسا تھا کہ اس کے ہر علاقے کا اس سے تعلق تھا۔ جب وہ کسی طبقے کے لوگوں سے ناراض ہوتا تھا تو حوض کا وہ نالہ کھول دیتا تھا جس کا اس سے تعلق ہوتا تھا، اور اس طرح وہ علاقہ غرق ہو جاتا تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے دروازے پر ایک طلسمی بطخ بنوا رکھی تھی۔ جب کوئی اجنبی اس شہر میں پہنچتا تھا تو بطخ شور مچاتی تھی، اور تمام لوگ اس کی آواز سنتے تھے اور محافظین دوڑ پڑتے تھے۔ پھر اس سے سوال و جواب ہوتا تھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے ایک طلسمی عورت بنوا کر شہر کے دروازے پر نصب کروا دی تھی۔ جب کسی غائب کی تلاش کرنا ہوتی تھی تو ایک مقررہ تاریخ پر سال میں 1 مرتبہ اس عورت کے پاس لوگ جمع ہو کر اپنے غائب کے متعلق سوال کرتے تھے، اور وہ عورت اس شخص کی تفصیلات بیان کر دیتی تھی اور بتاتی تھی کہ وہ کب غائب ہوا ہے، کہاں ہے، اور باقاعدہ لوگ جا کر اپنے اس گمشدہ کو حاصل کر لیتے تھے۔ نمرود نے 1700 سال تک کی حکومت کی ہے، اور اس کا تخت 4 قبوں پر رکھا ہوتا تھا، اور وہ تخت زرعی تنابوں سے بندھا ہوا تھا اور حریر و دیبا کے شاہی پردوں سے آراستہ تھا۔ نمرود وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا، اور وہ کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ تاریخ میں نمرود کا اصل نام نیاز تھا،
ایک دفعہ نمرود نے خواب میں دیکھا کہ افق بابل پر ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اور وہ ستارہ ایسا ہے کہ جس کے نور و جمال سے آفتاب اور مہتاب نابود ہو گئے ہیں اور ان میں روشنی باقی نہیں رہی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر وہ بیدار ہوا اور اس درجہ پریشان ہوا کہ اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ اس نے ملک کے بڑے بڑے نجومیوں کو، کاہنوں کو اور ستارہ شناس لوگوں کو جمع کیا۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا جس کا نام آزر تھا وہ بھی شامل تھا۔ جب سب جمع ہو گئے تو نمرود نے ان سے اپنا خواب بیان کیا، جسے سن کر تمام لوگ حیران رہ گئے اور وہ سمجھ گئے کہ اب نمرود کی خیر نہیں ہے اور اس کی خدائی اب مٹی میں مل جائے گی۔ لیکن کوئی اس بات کی ہمت نہیں کرتا تھا کہ خواب کے نتیجے کو نمرود سے بیان کرے۔ بالآخر خلید بن آس جو سارے نجومیوں کا سرتاج تھا وہ بولا، اے ولی النعمت، نہایت افسوس کے ساتھ عرض ہے کہ آپ کا یہ خواب اجرام فلکی کے تاثرات کا نتیجہ ہے۔ اجرام فلکی کے اوسنا سے بالکل نمایاں طور پر یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کی مملکت میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو عجیب الشان اور عظیم السلطان ہوگا۔ اس کی پیدائش آپ کی سلطنت اور آپ کی خدائی کے اختتام کا پیغام ہوگا۔ وہ پیدا ہونے کے تھوڑے دنوں بعد نئے دین کا آغاز کرے گا اور نئی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا۔ اس کا سب سے پہلا کام بتوں کو توڑنا اور آپ کی سلطنت کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد خلید نے کہا کہ اے ربیع مسکون کے مالک، اس کا فوری تدارک کرنا ضروری ہے، ورنہ ذرا سی غفلت تباہی کو فروغ دے دے گی اور پھر کچھ حاصل نہ ہوگا۔ نمرود نے کہا، یہ بتاؤ کہ وہ بچہ پیدا تو نہیں ہوا؟ ان لوگوں نے حساب لگا کر بتایا کہ وہ اب تک پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن ان قریب پیدا ہونے والا ہے۔ نمرود نے مشورہ کیا کہ اچھا، اگر میں ایسا کر دوں کہ عورتوں کے قریب مردوں کو جانے ہی نہ دوں اور اس وقت جتنی بھی عورتیں حاملہ ہیں ان کے حمل ساقط کرا دوں تو کیسا ہے؟ سب نے کہا، بس یہی ایک تدبیر ہو سکتی ہے، بے شک یہی کیجئے اور جلدی کیجئے۔ اس کے بعد نمرود نے 10 مردوں پر ایک ایک مرد معین کر دیا کہ وہ اپنی عورتوں کے پاس نہ جائیں، اور دنیا کی تمام دائیوں کو حکم دے دیا کہ وہ عورتوں کی نگرانی کریں اور کسی کا بھی حمل نہ ٹھہرنے پائے۔ اگر کسی کے حمل ظاہر ہو جائے تو اسے فوری طور پر ساقط کروا دیں، اور ایک اعلان عام بھی کرا دیا کہ کوئی شخص ان دائیوں کو روکے نہیں، یہ جہاں چاہیں اور جس حال میں چاہیں گھروں میں جا سکتی ہیں، اور یہ بھی حکم تھا کہ اس وقت جتنے بھی حمل ہیں سب کو ساقط کرا دیا جائے۔ چنانچہ اس حکم کے تحت 1,00,000 حمل ساقط کرائے گئے اور آئندہ حمل قائم نہ ہونے کے مضبوط مواقع بھی پیدا کیے گئے۔ پھر ان نجومیوں نے خبر دی کہ فلاں شب کو اس لڑکے کا نطفہ قائم ہوگا جو سلطنت نمرودی کو تباہ کر دے گا۔ نمرود نے یہ معلوم کر کے اس رات سے پہلے تمام مردوں کو شہر سے باہر کر دیا اور ہر دروازے پر اپنے معتبر لوگوں کو لگا دیا کہ کوئی مرد شہر میں داخل نہ ہو سکے اور کوئی عورت باہر نہ نکل سکے، اور خود نمرود بھی مردوں کی نگرانی کے لیے شہر سے باہر نکل گیا۔ پھر رات کے وقت جب عورتوں نے دیکھا کہ اس شہر میں کوئی مرد نہیں ہے تو وہ سب آزادی کے ساتھ شہر کی تفریح کے لیے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلی۔ تعرخ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہونے والے تھے وہ بھی ایک دروازے پر نگران کی حیثیت سے تعینات تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بھی تفریح کرنے والی عورتوں کے ساتھ جب گھومتی پھرتی اس دروازے کے قریب پہنچیں جس پر تعرخ متعین تھے، اور تعرخ کی نظر ان پر پڑی تو جنسی جذبات مشتعل ہوئے۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں موقع پا کر اپنی بیوی سے مجامعت کی تاکہ حکم خدا پورا ہو پائے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ صبح ہوتے ہی ان نجومیوں نے نمرود سے کہا کہ اے بادشاہ، وہ نطفہ جس کے لیے پوری بندش کی گئی تھی اور جس سے خوف و ہراس تھا، اسی شب صلب پدر سے رحم مادر میں قائم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر نمرود بہت گھبرایا اور اس نے حکم عام نافذ کر دیا کہ ان حملوں کا تدارک کیا جائے اور جس عورت کے حمل ظاہر و ثابت ہو اسے گرفتار کر کے اس کا حمل ساقط کرا دیا جائے۔ چنانچہ دائیاں گھروں میں پھرنے لگیں اور پوری تحقیق سے حمل کا پتہ لگانے لگیں۔ خدا نے ایسا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حمل کسی دائی کے علم میں نہ آ سکا، اور خود مادر ابراہیم علیہ السلام کو اس کا علم بخوبی ہو گیا کہ وہ حاملہ ہیں۔ انہوں نے اس حمل کو اپنے شوہر سے بھی پوشیدہ رکھا۔ بالآخر جب حمل کی تکمیل ہو گئی تو وہ ایک شب کسی بہانے سے باہر نکلیں اور ایک پہاڑ کی کھو میں جا کر بچہ جنا۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی وہ گھبرا گئیں اور سوچنے لگیں کہ اگر اس کی خبر ولادت کسی کو بھی ہو گئی تو یہ قتل نہ کر دیا جائے۔ بالآخر انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار میں ڈال دیا اور اپنے گھر کو واپس چلی۔ راستے میں خیال آیا کہ بچہ یوں ہی کھلا پڑا ہے، کہیں کوئی جانور اسے کھا نہ جائے۔
चुनाचा वो फिर वापस आईं और उस गार के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रख दिया और घर वापस आ गईं, मगर सख्त बेचैन थीं और चंद दिनों के बाद जब मौका मिला तो अपने बच्चे को देखने के लिए दोबारा पहुंची। वहां पहुंचकर जब गार से पत्थर हटाया तो देखा कि बच्चा खुशो खुर्रम है और अपने मुंह में अंगूठा लिए चूस रहा है और उससे दूध निकल रहा है। शायद यही वजह है कि अक्सर बच्चे सुन्नत इब्राहिमी के तौर पर बचपन में अंगूठा चूसते हैं। इब्राहिम के अंगूठे और उंगलियों से दूध, पानी और शहद बरामद होता था, जो कि एक मौजज़ा था। अलगरज बच्चे की हालत देखकर मादर इब्राहिम बहुत खुश हुई और समझ गई कि ये बच्चा बहुत बुलंद ताले लेकर आया है। और एक रिवायत में है कि मादर इब्राहिम बराबर बच्चे को देखने के लिए जाया करती थी और जब पहुंचती थी तो हवा के झोंके से दरे गार पर से पत्थर खुद ही हट जाया करता था और जब ये वापस आने लगती थी तो हवा इस पत्थर को गार में पहुंचाकर उसे बंद कर दिया करती थी। तारीख में लिखा है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन में एक माह के बराबर और एक माह में 1 साल के बराबर बड़े होते थे। वो गार में सिर्फ 15 दिन मुकीम रहे और एक रिवायत में है कि आपका गार में क़याम 13 साल रहा। चुनांचे वक्त गुजरता रहा, हज़रत इब्राहिम बड़े होते रहे और एक वक्त आया कि आपको बैसत मिल गई। आप अपनी वालदा के साथ एक दफ़ा जा रहे थे कि रास्ते में बैल, ऊंट, भेड़ वगैरह नजर आए। पूछा कि ये क्या है? वालदा ने बताया कि ये सब जानवर हैं। पूछा इनका खालिक कौन है? उन्होंने जवाब ना दिया। रात करीब थी। जब रात हुई और सितारा परस्तों को देखा तो उनसे भी पूछा कि ये हमारा रब है। फिर चांद परस्तों को देखा तो पूछा कि ये हमारा रब है। फिर सूरज को देखकर कहा कि क्या ये हमारा रब है जो कि बहुत रोशन है। फिर वजाहत कर दी कि ए कौम, ये डूबने वाले किसी तरह से खुदा नहीं हो सकते। खुदा बस वही है जिसने इन सब को पैदा किया है। तारीख़ तिबरी में है कि हज़रत इब्राहीम को उनकी वालदा ने वालिद के सामने पेश करके कहा कि ये तुम्हारा फर्जंद है। खुदा ने उनके दिल में इसकी मोहब्बत पैदा कर दी और उन्होंने हुक्म नमरूदी को फरामोश कर दिया। हज़रत इब्राहीम का चचा जिसका नाम आज़र था, ये बुत तराशी करता था और बुत फरोशी के लिए अपने लड़कों को बाजार में भेजा करता था। एक रिवायत की बिना पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारुख जब इंतकाल कर गए तो आज़र ने आप ही कफ़ालत संभाल ली और उन्हें भी अपने लड़कों की तरह बुत फरोशी के लिए बाजार भेजना चाहा, मगर पहले तो ये राज़ी ना हुए। लेकिन जब उनके चचा ने उन पर जोर दिया तो ये बुतों को बाजार में ले जाते थे और बड़े बुत की कमर में रस्सी बांधकर उसे घसीटते थे और आवाज़ लगाते थे कि है कोई ऐसा जो इस किस्म के बुत को ख़रीदे जो ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान। उनकी इस तरकीब से बुतों की बिक्री कम हो गई। आज़र ने मुआवजा किया। आपने फरमाया, क्यों ऐसे बुतों को पूछते हो जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं? चचा, इनकी परस्तिश छोड़ दो और खुदाए वाहिद की इबादत करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बराबर तबलीग करते रहे और उनकी तबलीग की शोहरत हो गई, यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम का जिक्र नमरूद के कानों तक भी पहुँच गया। नमरूद को जो ही इतला मिली कि इब्राहीम नामी एक नौजवान तबलीग कर रहा है और लोगों को हमारी राह से हटा रहा है, तो हुक्म भेजा कि इब्राहीम को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। इस हुक्म का आना था कि मादर इब्राहीम घबरा उठी और इब्राहीम से कहने लगी कि अब क्या होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घबराए नहीं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मुख्तसर ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार में तशरीफ़ ले गए और वहाँ पहुँचने के बाद ना सलाम किया ना रस्म वक्त के मुताबिक नमरूद को सजदा किया। नमरूद ने पूछा कि जिस तरह सारी दुनिया मुझे सजदा करती है, तुमने क्यों नहीं किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने खालिक के सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकता। उसने पूछा कि तुम्हारा खुदा कौन है? आपने इरशाद फरमाया, मेरा खुदा वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ये कहकर उसने 2 आदमियों को जो कैद में थे उनको बुलवाया, एक को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल कर दिया और कहा, देखो मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह देखकर फरमाया, मेरा खुदा तो वो है जो आफताब को मशरिक़ से तुलू करता है। अगर तू अपने आप को खुदा समझता है तो सूरज को मगरिब से तुलू करके दिखा। ये सुनकर वो मबहूत हो गया और जवाब से आजिज़ आकर चुप हो गया। नमरूद अगरचे इस जवाब से बहुत भड़का लेकिन कुछ कर ना सका और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार नमरूद से कामयाब वापस आए। उनकी हिम्मत मज़ीद बन चुकी थी। अब उन्होंने खुल्लम खुल्ला तबलीग शुरू कर दी। चुनाचा आपकी तबलीग की वजह से लोग मुतासिर होने लगे और बेशुमार अफराद हल्क़ा बगोश इस्लाम हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्याल फरमाया कि इस इनफरादी तबलीग से बेहतर है कि इज्तिमाई तौर पर तबलीग की जाए और जम्मे गफ़ीर को ये बता दिया जाए कि ये बुत परस्ती जो है वो हराम है
اور یہ تمام بت نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو جائے تو یہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے۔ اس مقصد کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر جد و جہد کرتے رہے اور موقع تلاش فرماتے رہے، یہاں تک کہ سال کا وہ اہم دن آ گیا جسے وہ لوگ یوم عید قرار دیتے تھے۔ اس اہم عید کے دن وہ ایسا کرتے تھے کہ سب کے سب عمدہ عمدہ کھانے تیار کرتے تھے اور بہترین لباس پہنتے تھے اور اپنے سامان کو لا کر بتوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے اور سب کے سب مخصوص عیدگاہ میں چلے جاتے تھے، اور پھر جب وہاں سے فراغت کر کے واپس آتے تھے تو اپنے اپنے سامان بتوں کے سامنے سے اٹھا لیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بتوں نے ان کے کھانوں اور لباسوں کو برکت دی ہے اور اب وہ سارا سال خوشی اور مسرت میں گزاریں گے۔ یہ ایک باقاعدہ بہت بڑا بت خانہ تھا جس میں بہت سارے بت نصب تھے، اور ان میں بعض وہ تھے جو چاندی کے بنے ہوئے تھے، بعض وہ تھے جو لوہے کے تھے اور بعض پتھر اور لکڑی کے بھی تھے۔ روایت کے مطابق وہاں پر جو بت تھے ان کی تعداد 90 تھی اور یہ سب اعلیٰ درجے کے بنے ہوئے تھے۔ ان بتوں میں جو سب سے بڑا تھا اور خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور جواہرات کے نقش و نگار سے مرصع تھا، اس کی آنکھیں 2 گوہر شاہوار کی تھیں، اور تبری میں ہے کہ جب اس عید کے موقع پر لوگ جاتے تھے تو پہلے بت خانے میں جا کر بتوں کو سجدہ کرتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ تبری میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی عید اتنی اہم ہوتی تھی کہ ان میں سب کو شرکت کرنا پڑتی تھی اور کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوتا تھا جو شرکت نہ کرے سوائے ان لوگوں کے جو بیمار ہوں۔ چنانچہ روانگی کے وقت لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر زور دیا کہ تم بھی ہماری عیدگاہ میں چلو اور ہماری شان و شوکت دیکھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ کس عزت کے مالک ہیں اور ہمارے بتوں کی برکت کس درجہ وسعت رکھتی ہے اور ہم ان کی توجہ سے کتنی بلندی اور برتری رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر آسمان کی طرف دیکھا اور نجوم پر نظر دوڑائی اور فرمایا، میں بیمار ہوں، یعنی مجھے ذبح عظیم کا واقعہ کربلا کا دکھ ہے، اور جسے اس آنے والے عظیم واقعے کا دکھ ہو وہ کسی شادی اور خوشی میں شرکت نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے پر تیار نہ ہوئے تو آزر نے زور دیا اور حضرت ابراہیم نے فرمایا، بہتر ہے میں چلتا ہوں۔ چنانچہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ پاؤں میں ٹھوکر لگی اور گر کر تڑپنے لگے اور فرمایا کہ اب تم لوگ چلے جاؤ، میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں بیمار ہوں، میرے پاؤں میں شدید درد ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ ان کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، جب لوٹ کر آؤ گے تو تمہیں اپنے خداؤں کا حشر معلوم ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات ایک شخص نے سن لی تھی اور آخر میں اسی شخص نے حضرت ابراہیم کے خلاف انہی جملوں کو دہرا کر گواہی دی تھی، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تھے۔ الغرض وہ لوگ عیدگاہ کی طرف چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں پہنچے اور جا کر بطور استہزاء ان بتوں سے کہا، تمہارے سامنے جو یہ کھانے رکھے ہیں انہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے بعد ایک مضبوط تیشے یا کلہاڑی کے ذریعے سے تمام بتوں کو ایک ایک کر کے چکنا چور کر ڈالا، البتہ اس بت کو باقی رکھا جو ان میں سب سے بڑا تھا۔ جب سب کو توڑ چکے تو اس بڑے کلہاڑے کو سب سے بڑے والے بت کے گلے میں ایک رسی کے ذریعے سے باندھ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دن بت شکنی کی ہے وہ نوروز کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا اس لیے لٹکایا تھا کہ جب لوگ واپس آئیں گے اور اپنے پتھر کے خداؤں کو مٹی میں ملا ہوا دیکھیں گے تو اس بڑے بت سے بدظن ہو جائیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اگر ان میں مدافعت اور طاقت ہوتی تو یہ بڑا بت ضرور چھوٹے بتوں کو بچا لیتا، یا پھر ان تمام چھوٹے بتوں کو اس بڑے بت نے ہی توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکنی کے بعد اپنے گھر واپس چلے آئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں یہ منظر دیکھا کہ ان کے خداؤں کا حشر نشر ہو چکا ہے، چنانچہ ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ ہکا بکا رہ گئے اور آپس میں چہ مگوئیاں شروع ہوئیں۔ فیصلہ ہوا کہ اس واقعے کی تفصیلات سب سے پہلے نمرود کو دینی چاہیے، چنانچہ وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ نمرود نے کہا کہ جب کہ کسی کو دیکھا نہیں گیا کیسے کسی کو سزا دی جا سکتی ہے؟ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، نمرود سے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، ضرورت ہے کہ اس کو گرفتار کر کے برسر عام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور وہ گرفتار کر کے دربار نمرود میں حاضر کیے گئے۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، کیا یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ موجود ہے، جو کچھ ہوا سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔
اس سے پوچھو اگر یہ بول سکے اور بتائے، اور اگر کچھ نہ بتائے تو سمجھ لو کہ یہی مجرم ہے، کیونکہ کلہاڑی اسی کے گلے میں ہے، اور اگر یہ بول نہیں سکتا تو اور بتانے سے مجبور ہے تو سمجھ لو کہ یہ ایک لاش سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم کے اس جواب سے لوگوں پر نہایت ہی اچھا اثر پڑا، اور ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم کے ہم خیال ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ واقعی اگر بت میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ کچھ کر سکتے اور اپنے آپ کو بچا لیتے، نیز یہ کہ سب سے بڑا جو بت ہے وہ تو موجود ہے، اگر اس میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ اپنے دیگر ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سن کر فرمایا، کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تف ہے تم لوگوں پر کہ تم خدا کو چھوڑ کر ان صورتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ گفتگو سن کر تمام لوگ لاجواب ہو گئے، اور کافی لوگوں نے حضرت ابراہیم کی بات بھی مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم برابر انہیں تبلیغ کرتے رہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ نمرود کو جب ان کی تبلیغ کا زور و شور معلوم ہوا تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کی تبلیغ سے نظام سلطنت ہی دھرم برم نہ ہو جائے اور اس کی خدائی خطرے میں نہ پڑ جائے، چنانچہ اس نے دوبارہ سے ان کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا اور انہیں پھر سے گرفتار کر لیا اور قید خانے میں بند کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نمرود نے ان کو گرفتار کرنے کے بعد ایک بڑے سے تندور میں بند کر دیا اور اس میں بھرپور آگ جلوا دی۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں برآمد کیا گیا تو وہ جیسے کہ تیسے تھے، یعنی ان پر کوئی گزن نہ پہنچی تھی۔ نمرود نے حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں دوبارہ بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے، چنانچہ انہیں ایک روایت کی بنا پر 40 دن تک اور ایک روایت کی بنا پر 7 سال قید میں رکھا، اور اسی دوران میں انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات آپ سے اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔